خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل میں نام کرتا ہوں، شوق سے دیتا ہے جو میرے سلام کا جواب، میرا اصول ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر شاہ بہروبر مالک خوش قاتل اللہ کے پیغمبر ہم سب کے رہبر محبوب داور شفیع روز محشر صاحب انا اعطیناک الکوثر شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین حق مطلوب دانۂ غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ اس سے پہلے ایسا مقام کسی کو عطا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، یعنی جس چیز سے تمہیں نوازا گیا ہے اسی پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ کیا توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت و دوزخ، سورج چاند رات و دن فرشتے انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی بھی ہے، لولا لما اظہرت ربوبیہ، اور اگر آپ نہ آتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، الشاہ امام احمد رضا، سنیت کی شان، ہم سنیوں کی جان، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دی تو تجھ پر بڑا احسان کیا، یعنی نعمتیں تو دی مگر احسان نہیں جتایا، عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان سے پانی برسایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھ عطا کی اور آنکھ میں بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، کان عطا کیے اور کان میں قوت سماعت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، ماں باپ عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، بھائی بہن عطا کیے مگر احسان نہیں جتایا، مگر جب اس کائنات میں عرض کی آنکھوں کا تارا جب
ایک مرتبہ جنید بغدادی کے سامنے قرآن پاک لا کر رکھ دیا اور کہا اے جنید کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ اگر آنکھیں دیکھنی ہے تو پڑھو ما ذاق البصر وما طغى، اگر چہرہ دیکھنا ہے تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى، اگر ہاتھ دیکھنا ہے تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اگر قدم دیکھنا ہے تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اگر اس نبی کی اطاعت دیکھنی ہے تو پڑھو انا اعطیناک الکوثر، اگر قرآن پڑھنا ہو تو کنز الایمان سے پڑھا کرو، جہاں بریلی کا امام تجھے یہ نہیں بتائے گا کہ قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں نہیں کہے گا، بلکہ بریلی کا امام تجھے یہ بتائے گا کہ سچا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بارے خلیل کا حلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بتنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا